انکریڈیبل انفو ٹی وی کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے متعلق یقیناً ہر مسلمان واقف ہے، جب آپ کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر آپ کو ایک کنویں میں ڈال دیا، مگر مصلحت خداوندی سے آپ بچ گئے اور مصر جانے والے قافلے نے آپ کو ساتھ لے لیا۔ مصر پہنچ کر اللہ پاک نے آپ کو مصر کی حکمرانی عطا فرمائی، لہٰذا آپ نے اپنے تمام اہل و عیال کو فلسطین سے مصر میں بلا لیا تاکہ وہ یہاں آ کر آباد ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اسی بنا پر آپ کی نسل کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ یوں وقت گزرتا گیا اور یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور آپ بھی بنی اسرائیل سے تھے۔ اس وقت کے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس وقت کے فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر ظلم و ستم اور زیادتیاں شروع کر دی، انہیں ایک بدترین زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ ہر طرح کے مشقت طلب کام اور خدمت گزاریاں بنی اسرائیل قوم سے ہی کروائی جانے لگی۔ اس دور میں بنی اسرائیل قوم کا ایک شخص اپنی قوم سے غداری کر کے فرعون کے ایجنٹ کے طور پر کام کرنے لگا۔ وہ ہر طرح کی خبریں اور منصوبہ بندیاں جو بنی اسرائیل قوم کے لوگ مصر کے فرعون کے خلاف کر رہے ہوتے یا کرنے کا سوچ رہے ہوتے، سب کچھ لا کر فرعون کے سامنے بیان کر دیتا۔ یوں وہ فرعون کا اعتبار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، حتیٰ کہ فرعون کے دربار میں اسے ایک اعلیٰ مقام اور منصب بھی حاصل ہو گیا۔ فرعون نے اس کام کے بدلے میں اسے بے تحاشا دولت اور ہیرے جواہرات سے بھی نوازا۔ یوں اس نے ان پیسوں سے سود کا کام شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بے تحاشا دولت کا مالک بن بیٹھا۔ اس شخص کا نام قارون تھا، جس کے واقعے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ قصص میں موجود ہے اور اسے قرح کہہ کر پکارا گیا ہے۔ بعض روایت کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے فرعون وقت کی خوشامد اپنی قوم کی جاسوسی اور سودی کاروبار کے ذریعے اتنے زیادہ خزانے جمع کر لیے تھے کہ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں 20 سے 80 افراد پر مشتمل مضبوط انسانوں کی جماعت بھی مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اسے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا اور اس نے دولت کے انبار اکٹھے کر لیے تھے۔ وہ اتنے اونچے رتبے اور شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلتا تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر اس جیسا قسمت والا بننے کی حسرت کیا کرتے تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دولت بھی ایک آزمائش ہے، جسے وہ کسی کو بے تحاشا عطا کر کے اور کسی پر رزق تنگ کر کے اسے آزماتا ہے کہ کون اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ مگر اس بے تحاشا دولت، رتبے اور شان و شوکت نے قارون کو مغرور اور متکبر بنا دیا۔ بظاہر وہ مسلمان تھا، یہاں تک کہ وہ تورات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھا کرتا تھا، مگر تکبر نے اس کے ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا اور سرکش اور نافرمان بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ وہ اپنی قوم پر احسان کرے، یعنی ان پر اپنا مال خرچ کرے، غریب اور مستحق کی مدد کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت دے کر اس پر احسان کیا، اور اپنے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کرے، جو اس وقت کے دور میں کل مال کا تقریباً 10% ہوا کرتی تھی۔ مگر قارون نے بڑے متکبرانہ انداز میں موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ میں کس بات کا احسان کروں، یہ جو کچھ خزانے، دولت و شہرت میرے پاس ہے، سب کچھ میری محنت اور ذہانت کا نتیجہ ہے، اس میں بھلا اللہ پاک کا کیا کمال۔ اپنی قوم کے سمجھانے اور بار بار موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کرنے کے باوجود بھی وہ تکبر اور غرور سے باز نہ آیا، بلکہ غصہ ہو کر سوچنے لگا کہ کسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دے۔ لہٰذا اس نے ایک ناپاک منصوبہ بناتے ہوئے ایک عورت کو دولت کا لالچ دے کر آمادہ کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنے ساتھ برائی کرنے کا الزام لگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روز محفل میں وعظ فرما رہے تھے۔ قارون اور وہ عورت بھی وہاں پہنچ گئے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ جو شخص کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو اس کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ شادی شدہ ہو تو اسے پتھر مار کر سنسار کر دینا چاہیے، اور اگر نہ ہو تو اسے 100 کوڑے مارنے چاہیے۔ قارون نے کہا، یہ عورت کچھ کہنا چاہتی ہے۔ جب اس عورت نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نبوت کا نور اور جلال دیکھا تو فوراً ہی مکر گئی اور سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ قارون نے مجھے آپ پر تہمت لگانے کے لیے پیسے دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر جلال میں آ گئے۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا، زمین کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا، آپ اسے جو حکم دیں گے وہ اس وقت مانے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ اسے پکڑو، اور فوراً قارون گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ آپ نے دوبارہ کہا پکڑو اسے، اور وہ کندھوں تک زمین میں دھنس گیا۔ اسی دوران وہ معافیاں اور منتیں سماجتیں کرتا رہا کہ مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کا جلال ابھی باقی تھا۔ آپ نے تیسری مرتبہ زمین کو اسے پکڑنے کا حکم دیا تو وہ پورے کا پورا اپنے تمام خزانوں، مال و دولت اور محفل سمیت زمین میں دھنس گیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، بہت مضبوط دل ہے آپ کا،
वो आपकी मिन्नतें समझते करता रहा और माफिया मांगता रहा, मगर आपको जरा भी रहम ना आया। मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम, अगर एक बार भी वो मुझे मदद के लिए पुकारता तो मैं फौरन इसे जमीन से निकाल बाहर करता। दोस्तों, कुरान करीम का ये अजीम वाक़या जाहिर करता है कि अल्लाह पाक की अता करदा नेमतों और दौलत और शोहरत पर अतराने और गुरूर का क्या नतीजा होता है। जो ज़ात सब कुछ अता करने की ताकत रखती है, इसके लिए लम्हा भर में हर मकाम और मनसब और दौलत से महरूम करना भी कोई मुश्किल काम नहीं। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो हमें भी बहुत से कारून नजर आएंगे जो दौलत और ताकत के नशे में मुतकब्बिर होकर गरीबों से सलाम करना भी अपनी तौहीन समझते हैं। कारून ने जुल्म और नाइंसाफी की बदौलत इतनी ज्यादा दौलत इकट्ठी की क्योंकि हलाल पैसों में सिर्फ और सिर्फ जरूरियात और सहूलियात ही पूरी हो सकती हैं, जबकि आसाइशें और अयाशियां हलाल पैसों में हासिल नहीं हो सकती। लिहाजा अल्लाह पाक की अता करदा इस दौलत को लोगों पर खर्च करने की बजाय अपनी मेहनत और जहानत का कमाया हुआ पैसा कहकर खजानों के मुंह भरने वालों का अंजाम भी कारून जैसा ही होगा और दुनिया से इन्हें ऐसे ही खाली हाथ जाना पड़ेगा। कुरान करीम में लातादाद वाक़यात इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई के लिए मौजूद है ताकि लोग इससे कुछ सबक हासिल करें, मगर इसे सिर्फ किस्से और कहानियां समझकर पढ़ने वालों को हिदायत कभी नसीब नहीं हो सकती। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ और आखिरत की फिक्र अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे ऐसी एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।